دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اے خدا، مجھے چھڑانے کے لیے، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ آہا ہا کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں۔ تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خداوند کی تمجید ہو، پر میں غریب اور محتاج ہوں۔ اے خدا، میرے پاس جلد آ، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے خداوند، دیر نہ کر۔ زبور 71 باب۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے۔ تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں۔ میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا۔ میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سرسفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کر، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا، میں بربت پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہیں، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ وہ کٹی ہوئی گھاس پر میگھ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے۔ سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون ان کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا ان کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے۔ وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی۔ ان کا پھل
لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا، اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں۔ آمین۔